अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया और ख़िदमत कुरान का पार्ट 2 कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के बिलख़ुसूस मुख़ातिब हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं, जिन्हें सब उलमा तो नहीं, लेकिन ऐसे उलमा आज भी हैं जो ये बताते हैं कि अहमदियों का तो कुरान ही कोई और है। इस ज़मन में जो पार्ट 1 हमने किया था, सब भाइयों ने बड़ी अच्छी तकारीर की थी। उसमें जो सबसे पहली प्रेज़ेंटेशन थी वो मुकर्रम शाहज़ेब राना साहब ऑफ यूके ने पेश की थी, जिसमें तफ़सील से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कुरान हकीम जो जमात अहमद ने शाया किए हैं, कुरान सेमिनार्स और किस तरह से अल इस्लाम के ऊपर कहाँ पे कुरान हकीम का सेक्शन है, सब वॉक थ्रू करवाया था। वो प्रेज़ेंटेशन भी इस प्रोपेगेंडे का काफ़ी वशाफी रद्द है कि हम अहमदियों का कोई और ही कुरान है। मैंने उस प्रोग्राम में नसख मनसूख के अकीदे का रद्द किया था, जो कि सुन्नी शिया अहले हदीस वगैरह का मुत्तफ़िक़ अलैह अकीदा है कि कुरान हकीम की बाज़ आयात मनसूख हैं और बाज़ उनकी नासिख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुरान हकीम कुल उम्मत मोहम्मदिया के पास पाया जाता है और गैर मुस्लिम भी ख़रीदते हैं, उस कुरान में तो कम से कम कोई एक भी ऐसी आयत मौजूद नहीं है जो ये एक्सप्लिसिटली कहती हो कि कुरान की इस आयत से कुरान की दूसरी आयत या इन आयत से दीगर आयत मनसूख है। तारीख़ इस्लाम का ये अलमिया है कि जब कोई भी हदीस तक मौजूद नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि कुरान की फ़लाँ आयत को फ़लाँ आयत ने मनसूख कर दिया है, तब भी उम्मत इस तरफ निकल गई। अगर बिलफ़र्ज़ महल ऐसी कोई रवायत होती भी, तो वो रवायत कुरान पर नहीं, कुरान रवायतों पर हकम यानी जज है। हम ऐसी किसी भी रवायत को आंखें बंद करके मुस्तरद कर देते। मैंने पार्ट 1 में नसख मनसूख के अकीदे पर गैर मुस्लिम हज़रात के 2 हवाले भी पेश किए थे और हज़रत खलीफतुल मसीहुल सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मारकतुल आरा तफसीर कबीर से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 107 की तफसीर से बाज़ हिस्से पेश किए थे। ये आयत जो है गैर अहमदी मुसलमानों के कुरान हकीम में जो वो शाया करते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह का एक नंबर नहीं दिया जाता, उनके यहाँ ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 है। हमारे कुरान हकीम जो हम शाया करते हैं उनमें क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नंबर 1 देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ +1 चलता है, यानी कि हमारे यहाँ ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 107 है। इस आयत की बुनियाद पे गैर अहमदी मुसलमान इस तरफ जाते हैं कि कुरान हकीम की बाज़ आयत मनसूख हैं। मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बाज़ तफासिर भी दिखाऊँगा और बाकायदा तौर पे जो 5 आयत हैं उनका भी हल पेश किया जाएगा। लेकिन ये मज़मून ऐसा वसी है कि हल तो पार्ट 3 पे चला गया है। मैंने ख़ास तौर पे वो तफासिर चुनी हैं जो कि इन फ़िरकों में बहुत मशहूर हैं। एक वो वक़्त था जब कई सौ आयत मनसूख मानी जाती थीं। फिर 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दद हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल तकान फ़ी उलूमुल कुरान में ये तादाद जो है वो 20 आयत तक ले आए। फिर 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ अल फ़ज़्लुल कबीर फ़ी उसूलुल तफ़सीर में ये आयत 5 तक ले आए। ये 5 आयत हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हल नहीं हो सकी थीं, इसलिए वो ये अकीदा रखते थे कि बस यही 5 आयत मनसूख हैं। बस तादाद घटाने का फ़ेल कुफ़र नहीं हो सकता, वरना आज भी 500 हज़ार इस तरह से आयत उसी तरह मनसूख मानी जा रही होती और 500 हज़ार या 500 ही इसी तरह से उनकी नासिख होती। इसलिए अगर 5 आयत भी घट जाएँ और ये मामला सिफ़र के ऊपर आ जाए, तो 5 से सिफ़र पे लाने वालों को इस फ़ेल की बुनियाद पे काफ़िर कहना कतन जायज़ नहीं हो सकता। नहीं तो फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दोनों पर भी कुफ़र के फ़तवे देने पड़ जाएँगे। मेरी गैर अहमदी मुसलमानों से ये दरख्वास्त भी है कि हमारे पिछले प्रोग्राम के साथ-साथ ये प्रोग्राम भी सुनें और फिर अपने ऐसे उलमा से जाकर पूछें कि आप तो बता रहे थे कि अहमदियों का कुरान ही और है, और हम ये सुनकर आ रहे हैं कि कुरान पाक की एक भी आयत मनसूख नहीं है। जो जमात कुरान पाक की एक भी आयत मनसूख नहीं मानती, उसके मुतल्लिक ये कहना कहाँ की शराफत है कि उनका कुरान ही कोई और है। पाकिस्तान में अहले सुन्नत वल जमात की जो अक्सरियत है वो बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए सबसे पहले मैं बरेलवियों का हवाला पेश करता हूँ। बरेलवी मुसलमानों के आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी का मशहूर तर्जुमा कुरान है कंज़ुल ईमान, जो कि जिसमें जनाब नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान फ़ी तफ़सीरुल कुरान भी शामिल है। वो तर्जुमा करते हैं इस आयत का, जब कोई आयत हम मनसूख फरमाएँ या भुला दें, तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आएँगे। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? इसकी तफ़सीर में जो कि दूसरे इमेज के हाशिए में है, वो फिर ये बात इस तरह से बयान करते हैं
قرآن کریم نے شرائع سابقہ و کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا اور انہوں نے اس پر طعن کی ہے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و انفع ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبے کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، یعنی دنیاوی کام دنیا کے ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ یہاں تک بڑی خوشی ہوئی پڑھ کے۔ اب آگے مسئلے کے تحت دیکھتے ہیں۔ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ وہ قرآن کو بھی شامل کر رہے ہیں، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بہقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریفرنس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث متواتر ہے اس سے آیت ہی منسوخ ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا جو انہوں نے روایت پیش کی الحمدللہ، اس میں بھی کوئی ایسی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہیں ہوئی ہے کہ فلاں آیت اب نازل ہو گئی ہے جس نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مارکۃ الآراء تفسیر کبیر کی دوسری جلد ہے، جس میں آپ سورہ البقرہ کی اس آیت کے تحت جو آپ نے 12 صفحات پر تفسیر کی ہے، اس میں سے موقع کی مناسبت سے میں یہ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا کالم ہے لاسٹ پیرا۔ پھر جن آیات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو بھول گئی تھیں، ان کا بھولنا تو ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس کے متعلق سارے صحابہ میں شور پڑ جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ سینکڑوں آدمیوں کو قرآن کریم سکھاتے اور حفظ کرواتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں 70 قاری شہید ہو گئے تھے۔ جب صرف ایک لڑائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کس قدر قاری پائے جاتے تھے۔ اور یہ سینکڑوں حفاظ ان 5 حفاظ کے علاوہ تھے جنہیں آیات نازل ہونے کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کروا دیتے تھے۔ یہ 5 خاص حفاظ تھے اور آگے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جن کو آیات قرآنیہ حفظ تھیں۔ پس اگر بعض آیتیں یکدم ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں تو مسلمانوں میں شور مچ جانا چاہیے تھا، اور چاہیے تھا کہ اس قسم کی 20 روایات ہوتی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے کہ فلاں صورت ہمیں یاد تھی مگر پھر اچانک بھول گئی۔ اسی طرح اگر لوگوں کو کوئی آیت بھول جاتی تو وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے پوچھتے، وہ کہتے ہمیں بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، وہ کہتے مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ سارے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے تو آپ فرماتے کہ اسے تو فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے بھی یاد نہیں رہی۔ اس طرح تو ایک شور پڑ جانا چاہیے تھا، مگر کہا یہ چاہتا ہے کہ صرف 2 آدمیوں کو جن کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ایک صورت بھول گئی تھی۔ اور پھر یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ رات کو اکٹھے لیٹے، پھر وہ اکٹھے ہی نماز کے لیے اٹھے، پھر وہ آیتیں اکٹھے ہی ان کو بھول گئیں، اور صبح کو پھر وہ اکٹھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئے۔ اور پھر یہ بھول اتنی بڑی کہ اس روایت کے راویوں کے نام بھی لوگ بھول گئے اور انہیں یاد نہ رہا کہ یہ 2 کون آدمی تھے۔ بھول کا یہ لطیفہ کوئی احمق ہی درست تسلیم کر سکتا ہے، عقل مند آدمی تو اسے بالکل مان نہیں سکتا۔
अब चलते हैं देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ। तफसीर उस्मानी देवबंदी हलकों में बहुत मशहूर है। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का तर्जमा है और तफसीर जो है वो अल्लामा शबीर अहमद साहिब उस्मानी साहब की है। तो वो इसका तर्जमा कुछ इस तरह से पेश करते हैं, जो मनसूख करते हैं हम कोई आयत या भुला देते हैं तो भेज देते हैं उससे बेहतर या उसके बराबर, क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसके बाद वो नसख पर एतराज़ का जवाब हेडिंग देके इसकी ये तशरीह करते हैं, ये भी यहूद का तान था, तुम्हारी किताब में बाज़ आयात मनसूख होती हैं, अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से होती तो जिस ऐप की वजह से अब मनसूख हुई उस ऐप की खबर क्या खुदा को पहले से ना थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐप ना पहली बात में था ना पिछली में, लेकिन हाकिम मुनासिब वक्त देकर जो चाहे हुक्म करे, उस वक्त वही मुनासिब था और अब दूसरा हुक्म मुनासिब है। अहले हदीस के मशहूर मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, जिनका कुरान का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर सऊदी अरब की तरफ से शाया होती है, नाम है एहसन अल बयान, वो इसका तर्जमा करते हैं कि जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसके बाद वो उसकी तशरीह ये करते हैं कि नसख के लुग़वी मानी तो मनसूख करने के हैं, लेकिन शरई इस्तिलाह में एक हुक्म बदलकर दूसरा हुक्म नाजिल करने के हैं। ये नसख अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सगे बहन भाई का आपस में निकाह जायज़ था, बाद में उसे हराम कर दिया गया वगैरह। इसी तरह कुरान में भी अल्लाह ताला ने बाज़ अहकाम मनसूख फरमाए और उनकी जगह नया हुक्म नाजिल फरमाया। यहूदी तौरात को नाकाबिल नसख करार देते थे और कुरान पर भी उन्होंने बाज़ अहकाम के मनसूख होने की वजह से एतराज़ किया। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई, कहा कि ज़मीन और आसमान की बादशाही उसी के हाथ में है, वो जो मुनासिब समझे करे, जिस वक्त जो हुक्म उसकी मसलहत और हिकमत के मुताबिक हो उसे नाफिज करे और जिसे चाहे मनसूख कर दे, ये उसकी कुदरत ही का मुजाहरा है। बाज़ कदीम गुमराहों मसलन अबू मुस्लिम इस्फहानी मोतज़ली और आजकल के भी बाज़ मुतजद्दीन ने यहूदियों की तरह कुरान में नसख मानने से इनकार किया, लेकिन सही बात वही है जो मज़कूरा सत्रों में बयान की गई है। साबिका सालिहीन का अक़ीदा भी इस बात नसख ही रहा है। अब हकीकत यह है कि अबू मुस्लिम इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह तो इस मामले में रियल हीरो हैं, उन्हें तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए था, लिहाजा लेकिन मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने उनको गुमराह करार दिया है। और ये नुक्ता बड़ा अहम है, साबिका सालिहीन का अक़ीदा भी इस बात नसख ही रहा है। बात यह कि किसी बुजुर्ग की कोई ऐसी बात जो कि कुरान हकीम के खिलाफ चली जाए, वो सिरे से हुज्जत ही नहीं है। कुरान हकम है, बुजुर्ग हकम नहीं है। इसलिए साबिका सालिहीन जो मर्जी बात करते रहें, आज हमारे सामने गैर मुस्लिम भी हैं, यहूदी हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, वो भी आके कह सकते हैं कि जी अहमदी हैं, जावेद अहमद गामदी साहब हैं, परवेज साहब थे, मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, कोई भी नसख मनसूख के अक़ीदे को नहीं मानता। तो गैर मुस्लिमों का ये एतराज़ करना हक है कि वो कहें कि जी आप मॉडरेट मुसलमान अपने असली अक़ीदे से भाग रहे हैं, क्योंकि आपके साबिका सालिहीन का तो अक़ीदा असबात नसख ही रहा है। तो उसका जवाब यही है कि वो सालिहीन तो फौत हो चुके जो असबात नसख के कायल थे, जो आज हैं वो हमारे दलाइल को गलत साबित करके दिखाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला आगे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर से मज़ीद मटीरियल पेश करूँगा। बानी जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में जो इस आयत का तर्जमा किया है, वो ये है कि हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नीचे फरमाते हैं ये खास शुबे का जवाब है जो यहूदी मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश करते थे। उनका एतराज़ ये था कि अगर पिछली किताबें भी खुदा की तरफ से आई थीं और ये कुरान भी खुदा की तरफ से है, तो उनके बास अहकाम की जगह इसमें दूसरे अहकाम क्यों दिए गए हैं। एक ही खुदा की तरफ से मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अहकाम कैसे हो सकते हैं। फिर तुम्हारा कुरान ये दावा करता है कि यहूदी और ईसाई उस तालीम के एक हिस्से को भूल गए जो उन्हें दी गई थी। आखिर ये कैसे हो सकता है कि खुदा की दी हुई तालीम और वो हाफिजों से महफ हो जाए। ये सारी बातें वो तहकीक की खातिर नहीं बल्कि इसलिए करते थे कि मुसलमानों को कुरान के मिन जानिब अल्लाह होने में शक हो जाए। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे अख्तियारात गैर महदूद हैं, अपने जिस हुक्म को चाहूँ मनसूख कर दूँ और जिस चीज़ को चाहूँ हाफिजों से महफ कर दूँ। अगर जिस चीज़ को मैं मनसूख या महफ करता हूँ उससे बेहतर चीज़ उसकी जगह पर लाता हूँ, या कम अज़ कम वो अपने महल में उतनी ही मुफीद और मुनासिब होती है जितनी पहली चीज़ अपने महल में थी। आखिर में शिया भाइयों की मशहूर तफसीर नमूना पेश खिदमत है। ये आयतुल्लाह नासिर मकारम शराजी साहब की ज़ेर निगरानी लिखी गई थी। इसका उर्दू तर्जमा जो है वो अल्लामा सफदर हुसैन नजफी साहब ने किया था।
ان کی طرف جو اس آیت کا ترجمہ ہے، یہ امیج میں آپ کو بھیجنا بھول گیا تھا، معذرت خواہ ہوں، میں نے الگ سے کھولا ہوا ہے۔ ترجمہ ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ تو وہ اس کی تفسیر میں رقم تراز ہیں کہ ان آیات میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سازشوں اور وسوسوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کبھی تو مسلمانوں سے وہ کہتے تھے دین تو یہودیوں کا دین ہے، اور کبھی کہتے قبلہ تو یہودیوں ہی کا قبلہ ہے، اسی لیے تو تمہارا پیغمبر ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جب قبلہ کا حکم بدل دیا گیا اور اس صورت کی آیت 144 کے مطابق مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اب یہودیوں کے ہاتھ پہلے والی بات تو نہ رہی، لیکن وہ نیا راگ الاپنے لگے اور کہنے لگے اگر قبلہ اول صحیح تھا تو یہ دوسرا حکم کیا ہے، اور اگر دوسرا حکم صحیح ہے تو پھر تمہارے پہلے اعمال باطل ہیں۔ قرآن ان آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے اور مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کی تنسیخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر اس سے بہتر یا اس جیسے کسی دوسرے حکم کو اس کی جگہ نافذ کر دیتے ہیں، اور خدا کے لیے یہ آسان ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اوپر جو مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے، ادھر حاشیے کے لیے نشان دیا گیا ہے۔ حاشیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ مندرجہ بالا آیات کا تعلق قبلہ کی تبدیلی سے نہ ہو، بلکہ بعض دیگر احکام اسلام کے تغیر و نسخ سے ہو، جیسا کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اور سید قطب نے اپنی تفسیر فی اضلال القرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ فخر رازی تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو آپ نے دیکھ لیں، شروع میں نے بریلوی حوالہ پیش کیا تھا، اور پھر وہیں پہ میں نے تفسیر کبیر سے جماعت کے حوالہ مٹیریل پیش کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ سارے دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، یہ حوالہ جات صرف اس لیے دکھائے میں نے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ سب کے سب قرآن حکیم میں نسخ کے قائل ہیں۔ اب میں آتا ہوں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت بھی تھی کہ اس سے کلام اللہ کا مرتبہ بلند کیا جائے گا، اور یہ آپ کے مسلم موعود ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جو کہ تفسیر کبیر اگر تقویٰ کے ساتھ 10 کی 10 جلدیں گو تھرو کر لی جائیں تو فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہی شخص مسلم موعود ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سیکنڈ کالم سے میں شروع کروں گا نیچے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہاں نسخ آیات کے ذکر کا موقع ہی کیا تھا؟ یہاں تو یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی کتاب مانیں گے۔ بس اگر یہاں نسخ کا ہی ذکر تسلیم کیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ یہاں صحف ماضیہ کے نسخ کا ذکر ہے، یعنی تورات وغیرہ کا، مگر مفسرین کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہیں، ہم اپنے نبیوں کے کلام کو مانتے ہیں، غیر کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور بھلا بھی دیا جاتا ہے، اس لیے تم اسے مان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها میں قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ جیسا کہ ترتیب مضمون سے ظاہر ہے، پچھلی آیات میں یہود کے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کسی قسم کی خیر نازل ہو، اور سب سے بڑی خیر الہام الہی ہے۔ بس اس آیت میں کوئی ایسا ہی ذکر ہو سکتا ہے جو پچھلی آیات کے مطابق ہو، کوئی مضمون بلا تعلق نکالنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا، اور وہ مضمون یہی ہے کہ یہود تو پسند نہیں کرتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، بس اس نے تم پر خیر نازل کر دی ہے، یعنی قرآن کریم۔ لیکن چونکہ اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے شرائع کے ہوتے ہوئے نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی، تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان کتب کے بعض حصص اس قابل تھے کہ منسوخ کر دیے جاتے، اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مرور زمانہ سے لوگوں کو بھول گئی تھیں اور آہستہ آہستہ کتب سماویہ سے محو ہو گئی تھیں، ان کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا۔ بس ایک حصے کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر تعلیم اس کتاب میں بیان کر دی، اور وہ تعلیم جو بھول گئی تھی اس کو پھر اسی طرح بیان کر دیا، اور اہل کتاب اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ خود ان کی کتابوں میں نئی شریعت کی خبر موجود ہے۔ چنانچہ یرمیہ باب 31 آیت 30 میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن خداوند کہتا ہے میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے موافق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ اسی طرح عبرانیوں باب 8 آیات 8-9 میں لکھا ہے، دیکھ خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے خاندان کے لیے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادوں سے اس دن کہ جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا
کہ انہیں سرزمین مصر سے نکال لاؤں باندھا تھا، اس واسطے کہ یعنی وہ کی جمع ہے وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ یہی معنی ہیں جو سیاق آیت اور قرآن کریم کے مضمون کے مطابق ہیں، ورنہ وہ معنی جو بعض مفسرین نے کیے ہیں اور جو اوپر بیان ہو چکے ہیں ہرگز درست نہیں۔ نہ تو الفاظ قرآن کریم ان کے متحمل ہیں، اور نہ سیاق آیت ان پر شاہد ہے، اور نہ عقل ان کی تائید کرتی ہے، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات مروی ہے جو ان کے خیال کی معیت ہو۔ قرآن کریم سب کا سب قابل عمل ہے، چنانچہ اپنی وفات کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے تمام احکام کے عامل رہے اور اس پر عمل کرواتے رہے، اور قرآن کریم بھی کھلے الفاظ میں اپنے محفوظ ہونے کی شہادت دے رہے، جیسے کہ آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسے ظاہر ہے۔ بس ان واقعات کی موجودگی میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہوں۔ اس وقت جو قرآن کریم دنیا میں موجود ہے اس میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں، اور اس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں جس کے مٹانے کے لیے قیاساً ہمیں کسی نسخ کے جواز کا فتویٰ دینا پڑے۔ وہ اپنی موجودہ صورت میں کامل اور بے عیب ہے، اور اسلام کے تمام مخالفین مل کر بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت رکھتا ہو یا کوئی مخالف جماعت قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآن کریم سے ہی اس کا رد کر سکتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے حقائق الفرقان، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس میں جو آیت نسخ منسوخ کے تحت جو آپ نے بحث فرمائی ہے، میں نے صرف صفحہ نمبر 216 سے ایک پیراگراف چنا ہے۔ نفس نسخ کے متعلق بحث فضول ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کارخانہ ہستی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات کہ قرآن مجید میں نسخ ہے یا نہیں، اس کے متعلق جہاں تک میرا فہم ہے میں یہی کہوں گا کہ آج تک کوئی ایسی آیت نظر نہیں آئی جو منسوخ اور موجود فی القرآن ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ مروی نہیں جس سے ایسی آیات کا موجود فی القرآن ہونا پایا جاتا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 3 میں ان 5 آیات کا حل پیش کروں گا جو کہ منسوخ مانی جاتی ہیں، لیکن غیر احمدی مسلمانوں سے صرف یہ ایک درخواست ہے کہ وہ ذرا اپنے ان علماء سے بھی پوچھیں۔ اتنی کتابیں جماعت احمدیہ کے خلاف انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور بعض میں جب بھی قرآن حکیم کی باری آتی ہے یہی پڑھنے کو ملتا ہے احمدیوں کو کہ جی ان کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے۔ تو وہ بھی ذرا پوچھیں، جا کے ان سے پوچھیں کہ اچھا وہ کون سا قرآن ہے، اس میں کتنی جو ہیں صورتیں، اس طرح 114 صورتیں ہیں، وہاں پہ کتنی نازل ہوئی ہیں اور کل کتنی آیات ہیں اس کی، ذرا وہ اپنے یعنی کہ ان لوگوں کو بھی دکھا دیں غیر احمدیوں کو، اور وہ آ کے پھر ذرا ہمیں بھی دکھا دیں۔ آخر میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور نظم کا پہلا شعر پیش کر کے سامعین سے اجازت چاہوں گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور کتاب لے کے آیا تھا، لیکن یہی وہ شخص ہے جو نسخ منسوخ کے عقیدے کا کلیتاً انکاری تھا۔ الحمدللہ ہم انہی کی پیروی میں قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو منسوخ ماننے کو کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ حضور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ میری تقریر تمام ہوئی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔